تو تیمور صاحب یہ بتائیے، یہ جو قرارداد پیش کرنے کی کیوں ضرورت آپ لوگوں کو پیش آئی؟ کیا کوئی ایسی اطلاع ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا واقعی کہیں ایسی کوششیں سنجیدگی کے ساتھ ہو رہی ہیں، یا صرف ایک رد عمل ہے کہ جی کیونکہ گورنر ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی، اس میں لوگوں نے تقاریر کی، یہ صرف اس کا رد عمل ہے؟ کیا وجہ ہے، سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ عامر بھائی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے ایک ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے جس میں بہت زیادہ لسانیت کا آپ کو اثر نظر آتا ہے، جس میں نفرت انگیز باتیں ہوتی ہیں، اور جب وہ ہر جگہ پر کوئی کرتا ہے یا عام پبلک میں کرتا ہے تو تب تک تو میرے خیال سے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، ہر کسی کو اپنی مرضی دائر کرنے کا، اپنے آئیڈیاز دینے کی اجازت ہے پاکستان میں۔ پر جب یہ آواز وہاں سے اٹھتی ہے جو کہ وفات کی نمائندگی کا ذمہ جس نے اٹھایا ہوا ہے، جس نے چاروں صوبوں کی ہارمنی کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، یعنی کہ گورنر ہاؤس کراچی، جب وہاں سے یہ باتیں اٹھتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے سندھی لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد میرپور خاص کے لوگوں کو، کہ جو وفاق کا ایک ادارہ تھا جو پیار محبت اور ہارمنی بنانے کے لیے بڑا تھا، وہاں سے یہ نفرت انگیز باتیں کیوں، وہاں سے ایسی باتیں کیوں جو کہ سندھیوں کے دلوں کو دکھا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی ریزولوشن تھی، آنی چاہیے تھی، پہلے آنی چاہیے تھی، دیر سے آئی کوئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہمارے ایم کیو ایم والے بھائیوں نے ایسی کافی ریزولوشنز میں ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو، اور ہم اس بار بھی ان کی سپورٹ سمجھ رہے تھے، کیونکہ اتنے فیکشنز، الگ الگ سوچ مائنڈ سیٹس ہیں ایم کیو ایم کے، کہ ہم سمجھے کہ میجورٹی شاید ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم نے آخر تک کنفیوژن دیکھا۔ علی خورشیدی صاحب نے ہمیں اپوز بھی کیا، پھر ہمیں سپورٹ بھی کیا، پھر اپنی سپیچ بھی کہا انہوں نے، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کو کہا کہ ہم نے آپ کی اس کو اپوز نہیں کیا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر مراد علی شاہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر اسپیکر کو کہا دیکھیں جی یونانیمس پاس ہوئی، کیونکہ مجھ سے لیڈر آف اپوزیشن نے یہ بات کی ہے۔ پر اس کے بعد پھر کیا پریشر تھا ہمارے بھائی علی خورشید صاحب کے اوپر، کیا مسئلے تھے، کیا ایڈوائز آئی ہوئی تھی، یا شاید بہت زیادہ الگ الگ ان کو ایڈوائز ملی ہوئی تھی، تو اس کے بعد بھی اپنا فیصلہ نہ کر سکے۔ چلیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے۔ میں چاہوں گا وسیم صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وقفے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں کہ جی صوبہ بنا دیں، لیکن کوئی مربوط کوششیں نہیں ہوتی، وہ لگتا نہیں کہ آپ کی پارٹی پالیسی کا، اسٹریٹجی کا حصہ ہو۔ کیوں ایسی بات نہیں کی جاتی کہ جو قابل عمل ہو، کہ امپاورڈ لوکل باڈیز ہوں، اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ملنی چاہیے، فائنینشیل اتھارٹی جو ہے، انتظامی اتھارٹی جو ہے وہ شہری حکومتوں کے پاس ہونی چاہیے، پی ایف سی جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ملنی چاہیے۔ اس طرح کی جو ہے کہتے ہیں نا کہ تقسیم کرنے والی بات، جیسے کہ ابھی تیمور تالپور صاحب کہہ رہے تھے، بخیر میں ان سے اور بھی سوال کروں گا، کیوں کی جاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ دن آ رہا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آصف صاحب، بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہم ساتھ بیٹھے تھے، اور ہم نے جمہوری طریقہ کار سے پی ٹی آئی کو ریموو کیا تھا اور اپنی گورنمنٹ بنائی تھی، فارم کی تھی۔ اس پہ ہم نے اپنے جو 7 ووٹ ڈالے تھے، اس میں ہم نے کنڈیشن ڈالی تھی کہ کراچی کے یہ ایشوز ہیں جو آپ نے بھی ابھی گنوائے، وہ سارے ایشوز کاغذ پہ لے کے آئے، سب نے سگنیچر کیے۔ اس میں آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن بھی تھی اور بہت سارے مسائل۔ تو اب پیپلز پارٹی ہے، جیسے مثال کے طور پہ بہت پرانی سیاسی جماعت ہے، تھک اینڈ تھن سے گزری ہوئی ہے، سارے دور دیکھے ہوئے ہیں۔ تو اب میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ان سے کہ اس سولوشن یہ بینگ گورنمنٹ آف سندھ، اور پھر ایک بڑا اسٹیک ہے وفاق میں، پریزیڈنٹ صاحب اس جماعت سے ہیں، اور بڑے عہدے، جتنے بھی بڑے عہدے ہیں آئینی، وہ انہی کے پاس ہیں۔ ان کی طرف سے اس قسم کی بچگانہ حرکت کی جائے گی اسمبلی میں کہ آپ آئین کی ایک شک ہے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کر رہے ہو۔ آئین میں جو کہ پیپلز پارٹی کا دیا ہوا آئین ہے، اس میں موجود ہے کہ آپ صوبے بنا سکتے ہیں، اس کی طریقہ کار ہیں، اس کو اڈاپٹ کریں اور تو بن جائے گا صوبہ اگر بنانا ہے تو۔ مگر اس پہ ریزولوشن لانے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں اتنے سارے، ماشاءاللہ سب کا ایکسپیرینس ہے، وہ سب لے کے بیٹھ کے کہ انف از انف، بہت ٹائم ہو گیا، 18 سال تو پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹ رول کرتے ہوئے ہو گئے سندھ کو، کہ یہ ایشوز ہم ریزولو کر لیں۔
ونس فار آل یہ ختم کریں. ہاں ایم کیو ایم جب آواز بلند کرتی ہے چاہے وہ کیسی بھی آواز ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے سے ریلیٹ کرتی ہو, صوبوں سے ریلیٹ کرتی ہو, یا آرٹیکل 140 سے ریلیٹ کرتی ہو, تو بھائی وہ ان مسئلوں کی وجہ سے ہی آواز اٹھاتی ہے, سیاست چمکانے والی بات نہیں ہے. ہم جس طرح سے موجود ہیں اس سسٹم میں وہ سب کے علم میں ہے. تو ونس فار آل اگر پیپلز پارٹی کے جو جتنے بھی اور ایسا نہیں ہے, آصف صاحب سے ہماری بھی ملاقات ہوئی ہے, وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں, مگر وہ حل ہو کے نہیں دیتے. آج 18 سال ہو گئے ہیں, 18 سال ہو گئے اور وہ مسائل حل نہیں ہو کے دیتے. بڑا اہم نقطہ وسیم صاحب آپ نے اٹھایا. دیکھیں ہماری لاکھ غلطیاں ہوں گی, لاکھ غلطیاں ہوں گی. پیپلز پارٹی اقتدار میں 8 سے 13 میں وفاق میں بھی رہی ہے, سندھ میں بھی رہی ہے. زیادہ اسٹیک ان کا بنتا ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم آن اینڈ آف ضرور ان کے ساتھ رہے ہیں, مگر ایبسولوٹ پاور ہمیں کبھی ملا نہیں ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں ملا تھا تو ہم نے ترقی کر کے دکھائی تھی اس شہر میں. چلیے باٹم لائن یہ ہوگی کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ پہل کاری کرے. اور اس بوجھ کو اٹھائے. میں آؤں گا تیمور صاحب کی طرف, وسیم صاحب کی طرف دوبارہ. ہمارے اقتدار انور صاحب, ان کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں. اقتدار صاحب یہ بتائیں کہ کیا ضرورت کیا پیش آئی قرارداد پیش کرنے کی, کیونکہ مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے گورنر ہاؤس میں تقریب ہو گئی, انہوں نے تقریریں اچھی کی بری کی, وہ بس سے قطع نظر. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ وہ ایشو اٹھاتے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے گریونسز ہیں. کیا آپ کو مجبوری کیا تھی پیپلز پارٹی کی؟ جی اقتدار عامر صاحب, میں اس بات کو تھوڑا سا اس طرح آپ کو بیان کروں گا کہ جو گورنر ہاؤس میں 14 فروری کے دن جو پروگرام ہوا وہ دراصل ایم کیو ایم کے جو اپنی خالد مقبول گروپ نے جو اپنی مقبولیت ثابت کرنی تھی اس کی ایک کڑی تھا. میں ناظرین کے لیے معلومات کے لیے بتاؤں کہ اسی دن مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ لیاقت آباد میں سیم وقت میں جلسہ کر رہے تھے. اس تقریب کے کاؤنٹر کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا. لیکن اگر ہم کہیں کہ خالد مقبول صدیقی گروپ نے یا جو دوسرے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اس پروگرام سے جو ہے وہ اپنی بات کو رکھ کے سندھ حکومت کو انگیج کر لیا, تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا. انہوں نے نہ صرف وہاں پر ایسے لوگ بلائے جو کہ سندھ حکومت کے ریٹائرڈ افسران تھے, کچھ صحافیوں کو بلایا, کچھ لوگوں کو بلایا, اور وہاں کھل کے جو ہے وہ بات چیت کی ان سارے مسائل کے اوپر. اب سندھ حکومت کے لیے یہ ایک ایسی ہڈی بن گیا تھا کہ اگر اس کا جواب نہ دے تو مسائل کا شکار, اور جواب دے تو مسائل کا شکار. تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کا جواب دے گی. ہاں, یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ اس سارے کھیل کو اگر ہم کہیں, اس ساری انگیجمنٹ کو اگر لیڈ گورنر کامران ٹیسوری نے کیا ہے تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا. میں تو انتظار کر رہا تھا تیمور تالپور صاحب کی اس بات کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 20واں دن نہیں ہوگا, لیکن اب 20 دن سے اوپر گزر گئے ہیں اور کامران ٹیسوری نے ایک پروگرام کر کے گورنر ہاؤس کو انگیج کرا کے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ موجود بھی ہیں, اور ایم کیو ایم کو اگر وہ کسی طرح لوگوں میں زبان زد عام کرنا چاہیں تو وہ ہو گیا ہے. ایک معاملہ تو یہ ہو گیا کہ زبان زد عام ہو گیا. دوسری بات یہ, کل دلچسپ صورتحال یہ بھی تھی اسمبلی کے اندر کہ ہمیں اپوزیشن بھی منقسم نظر آئی. مطلب جماعت اسلامی جو کراچی کی بات کرتی ہے, کراچی کے لیے آواز بلند کرتی ہے, کل اس نے پیپلز پارٹی کی حمایت کی. پی ٹی آئی جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ ان کو سندھ حکومت سے بڑے ہی مسائل صحیح, لیکن انہوں نے ایم کیو ایم کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے سندھ حکومت کا ساتھ دیا. اور جس طرح تیمور تالپور صاحب آپ کو بتا رہے تھے, آخری لمحوں تک ہم خود بھی شش و پنج کا شکار تھے کہ ایم کیو ایم چاہ کیا رہی ہے, ایم کیو ایم کیا چاہ رہی ہے. اچھا, اس پہ آتے ہیں, پوچھیں گے وسیم صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کیا چاہ رہی ہے. اب تیمور تالپور صاحب 2-3 باتیں آئی ہیں. ایک تو بات یہ آئی ہے کہ جناب کہ ایک رد عمل میں لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے قرارداد پاس کی. اس کا ایک رد عمل یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو لوگوں کو شکوے شکایات ہیں شہری سندھ کے لوگوں کو, اور ظاہر کو دیہی سندھ کے لوگوں کو بھی ہیں, تو ان کو بٹھاتے اور کہتے آئیے مسئلہ حل کرتے ہیں. کیونکہ یا تو ہم یہ طے کر لیں کہ سندھ بہترین طریقے سے چل رہا ہے, میرے خیال میں اس پہ تو ہم اتفاق تمام لوگ کرتے ہیں, بہترین طریقے سے نہیں چل رہا, امپروومنٹ کی ضرورت ہے, بہتری کی ضرورت ہے, اور بہتری کا عمل کبھی رکتا نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوا؟ اور دوسرا, جیسے بھی ایم کیو ایم نے الزام لگایا, آج بھی لگایا اور پہلے بھی لگاتے رہے کہ جی کوٹا سسٹم کو لا کر جو 1972 سے خود پیپلز پارٹی نے سندھ کو جو ہے تقسیم کیا ہوا ہے عملاً. ان دونوں باتوں کو اگر آپ رسپونڈ کر سکیں. جی بھائی. جی بالکل. ایک تو میرے بھائی خان صاحب نے ایک بات کی, اس کا پہلے میں رسپونڈ کر دوں. انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک ویٹ کر رہے تھے
کہ 20 دن ہو گئے اور گورنر صاحب ابھی تک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو 20 دن ہو گئے یا گزر گئے, I'm not very sure. پر آج جو ہے گورنر صاحب نے 45 دن کی چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا ہے, اور آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہدہ اگلے 45 دن کے لیے اسپیکر سندھ اسمبلی اویس شاہ صاحب کے پاس چلا گیا ہے. اینڈ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. ہم نے پہلے بھی کوشش کی اور پرائم منسٹر صاحب کی ہم سے کمٹمنٹ بھی تھی کہ ٹیسوری صاحب نہیں رہیں گے, پر ابھی بھی جانے کے بجائے ان کی مضبوطی کا یہ راز میں سمجھ نہیں سکتا کیا ہے, پر ابھی وہ جانے کے بجائے وہ پھر 45 دن کی میڈیکل لیو پہ چلے گئے ہیں. ان کی صحت آپ نے کل بھی اور آج بھی دیکھی تھی, تو میرا سے صحت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. رہی بات سندھ کی گورننس کی, تو سندھ میں سمجھتا ہوں اگر آپ پچھلے 10 سال میں دیکھیں تو 10 سال میں اتنی امپروومنٹ ہوئی ہے, جتنے انڈر پاسز بنے ہیں, اوور ہیڈ بریجز بنی ہیں. تیمور صاحب میں ذرا سا خطہ کلامی کروں گا. دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ سڑک بن گئی ہے, اسپتال بن گیا ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ انسانی امور میں لوگوں کی شرکت داری, پارٹیسپیشن, یہ سوال ہے کہ جو جس طرح سے اسٹرکچر کیا گیا ہے وہ لگتا ہے کہ جی دیا آئی, آپ کو رحم آیا, آپ نے بنا دیا پل, ورنہ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایسے سسٹمز بناتے ہیں کہ اس کے اوپر چیزیں چلتی رہتی ہیں, کہ آپ یہ طے کر دیتے کہ جی ہم ریسورسز کو کیسے تقسیم کریں گے, ہم کیسے جناب لوگوں کو امپاور کریں گے, وہ سسٹم آپ لوگ ڈیولپ نہیں کر پا رہے. جی میں آپ سے عمر بھائی اس بات پہ ایگری نہیں کروں گا. ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, ہم ماسز تک, گراس روٹ تک بیٹھے ہوئے ہیں, جو آج 90% آپ کی جو ہے سٹی کاؤنسلز, آپ کے یونین کاؤنسلز, آپ کے تحصیلیں, آپ کے میونسپل ساری پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہیں. میئر کراچی آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ ہے. تو ہم نہ محنت کرتے تو ہم یہاں پر نہ پہنچتے, اور اب دیکھتے ہیں ہر الیکشن میں ہر 5 سال بعد پیپلز پارٹی زیادہ طاقت اور زیادہ پاور کے ساتھ آتی ہے, اور یہ فارم 45 اور 47 کے بغیر ہم آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے. پلس جو ہم نے میں خطہ کلامی کروں تیمور صاحب, یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.